الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفع وأجمع. یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس حوالے سے اب اس کا ربط جڑتا ہے کہ جب انہوں نے قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے انکار کیا تو اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا یا قوم اذ قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لما توزوننی، یہاں لفظ قوم بھی دیکھ لیجئے، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہے، یا قوم ہے. اس قوم کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر طرح کے لوگ تھے، صادق الایمان بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جن کا ایمان کچا تھا، جس کا جیسا کہ حضور کے زمانے میں بھی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو ایسے لوگ بھی تھے کہ ایمان سے خالی تھے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور پھر ایسے بھی تھے کہ جو سرے سے ایمان نہیں رکھتے تھے، محض ایک قومی جذبے کے تحت کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا قومی تعلق تھا، وہ وہاں ساتھ تھے. تو وہ قدم قدم پر جھگڑا کرتے تھے، اڑنگے لگاتے تھے، حضرت موسیٰ کو ستاتے تھے، جس میں سب سے بڑا ستانا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوڑا جواب دے دیا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اس کے لیے فرمایا لما توزوننی، مجھے کیوں کوفت پہنچا رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو. کتنا صدمہ ہوا ہوگا جس پر کہ انہوں نے کہا کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق کر دے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان ناہنجاروں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا. اب دیکھیے اگلا جو جملہ آ رہا ہے یہ اگرچہ اس جو سلسلہ کلام ہے اس کے اعتبار سے تو ضمنی کہلائے گا، لیکن یہ بہت بڑا فلسفہ قرآن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے دل ٹیڑھا کر دے اور پھر انسان ٹیڑھا ہو، پھر تو انسان کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں. اگر اللہ ہی نے دل ٹیڑھے کر دیے، یہی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. تو یہ مہر کر دی تو وہ ایمان کیسے لاتے، پھر ان کا قصور کیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس فری چوائس تھا اور حق ان پر منکشف بھی ہو گیا، لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اس انکار پر اڑے رہے، بڑھتے چلے گئے، اختلاف ہی نہیں بلکہ مخالفت پر اتر آئے، ایذا رسانی پر اتر آئے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن، ایک ایسی انتہا کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں. اس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. چنانچہ یہ آیت جو آئی ہے کب آئی ہے؟ سورہ بقرہ میں آئی ہے، ہجرت کے بعد، جبکہ 13 برس تک یا 12.5 برس تک مکے میں حضور دعوت دیتے رہے، حق مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، پھر بھی ابو جہل اور ابو لہب اگر ایمان نہیں لائے تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر اب مہر کر دی گئی. اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو اسی طریقے سے یہاں ہے کہ اصل میں فری چوائس انسان کے پاس ہے، اما شاکرا و اما کفورا. یہ چوائس ہم نے تمہیں دیا ہے، چاہو تو ہمارے شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو ناشکرے ہو جاؤ، نافرمان بن جاؤ. یہ چوائس تمہارا ہے. لیکن اگر تم نے حق کے منکشف ہونے کے باوجود اور اگر دل نے گواہی دے دی ہو کہ حق یہی ہے، اس کے بعد بھی اپنے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اگر تم نے کفر کیا اور کفر پر اڑے رہے تو رفتہ رفتہ تمہارے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اور یہ فزیکل فینومینن بھی ہے. اگر کسی شخص کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، 2 سال تک پٹی بندھی رہے، تو آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے، دیکھنے کا فنکشن آپ نے ختم کر دیا تو اس کی صلاحیت جو ہے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. آپ ایک جوائنٹ کے اوپر پلاسٹر لگا دیجئے، صحت مند جوائنٹ ہے، پلاسٹر آپ نے لگا دیا، اب یہ کوہنی مڑ نہیں سکتی. سال بھر تک اگر یہ جوائنٹ جو ہے پلاسٹر میں رہے گا تو اب یہ جو فریز ہو جائے گا یہ جوائنٹ، اب اس کو کھول کر پلاسٹر کو اب ہلانا چاہیں گے، یہ نہیں ہلے گا. اس لیے کہ جوائنٹ کا کام تھا یہ جنبش کرنا، لیکن اگر تم نے اس کو بند کر دیا تو صلاحیت ختم ہو جائے گی.
اسی طرح اللہ نے تمہارے اندر جو عقل رکھی ہے، اللہ نے جو بصیرت رکھی ہے، تمہارے اندر روح اپنی پھونکی ہوئی ہے، وہ حق کو پہچانتی ہے، حق کی طرف آنا چاہتی ہے۔ تم اپنے تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، شہوت پرستی کی وجہ سے تم اس کا اعراض کرتے ہو، اس سے انکار کرتے ہو، تو تمہارے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب تم دیکھ ہی نہیں پاؤ گے حق کو۔ اور یہی ہے جس کو کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور اسی کے لیے دوسرے الفاظ بھی قرآن مجید میں آتے ہیں، تو یہاں اس کا فلسفہ جو ہے سمجھ لیجئے، طبع اللہ علی قلوبہم بھی آتا ہے، مہر کر دی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ تو یہاں فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ چوائس تو دے رکھا ہے تمہیں، ہدایت پر آنا چاہو آ جاؤ، اور تمہارے لیے ہدایت کا راستہ اللہ آسان کرتا چلا جائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، لیکن غلط راستے پہ جاؤ گے تو اللہ اس غلط راستے کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ تھوڑی بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، پھر اور بے حیائی ہوگی، وہ ساری کی ساری بے حیائی کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ پھر حیا کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اور حیا جو ہے وہ بھولی بسری بات بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہاں تو امتحان ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، اس سے حقائق کو پہچانو، ان پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر